ناظرین، اس بار اورہان ڈرامے نے صرف ایک قسط نہیں دی بلکہ ایک ایسا راز چھوڑ دیا ہے جس نے ہر دیکھنے والے کے ذہن میں سوالوں کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ جیسے ہی قسط ختم ہوئی، سوشل میڈیا پر ایک ہی بحث شروع ہو گئی، آخر وہ بیمار عورت کون ہے؟ اس ننھی بچی کا تعلق کس سے ہے؟ اور ڈیفنے آخر کس خطرناک منصوبے پر کام کر رہی ہے؟ اس نئے موڑ نے کہانی کو صرف جذباتی نہیں بلکہ انتہائی پراسرار بنا دیا ہے۔ ہر سین پر خاموشی اور ہر کردار کی نظریں ایک چھپا ہوا راز بیان کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ خاص طور پر ڈیفنے کا قسطنطنیہ سے واپس پر اس عورت اور بچی کو ساتھ لانا کوئی عام واقعہ نہیں لگتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آنے والے دنوں میں یہی دو کردار پوری سلطنت کے حالات بدلنے والے ہوں۔ ڈرامے کے شائقین اس وقت مختلف اندازے لگا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بچی شاید کارا خلیل کے ماضی سے جڑی ہوئی ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ اس عورت کا تعلق فلاویوس کے پرانے رازوں سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پوری کہانی کو غور سے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مصنفین صرف سیدھا راز نہیں دکھانا چاہتے بلکہ وہ ناظرین کو ایک بڑے دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ کارا خلیل کے کردار کو شروع سے ایک ایسے انسان کے طور پر دکھایا گیا جس کے دل میں برسوں پرانا درد چھپا ہوا ہے۔ اس کے ماضی کا غم، اس کی خاموشی اور اس کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ ہمیشہ کہانی کا اہم حصہ رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اہم نکتہ سامنے آتا ہے۔ ڈرامے میں پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ اس کا کھویا ہوا بچہ لڑکا تھا، نہ کہ لڑکی۔ یہی وجہ ہے کہ اچانک ایک بچی کا سامنے آ جانا کہانی کے پرانے اشاروں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگر واقعی یہ بچی کارا خلیل سے جڑی ہوتی تو پچھلی اقساط میں اس کے کردار میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور دکھائی جاتی۔ اس کی نظروں میں بے چینی، ماضی کی یادیں یا کسی انجانے احساس کا اشارہ ضرور ملتا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اب بھی ویسا ہی خاموش، محتاط اور مقصد پر مرکز نظر آتا ہے۔ اسی لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ بچی کسی اور راز کی کنجی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیفنے نے یہ سب کیوں کیا؟ آخر وہ ایک بیمار عورت ایک معصوم بچی کو اتنے خطرناک ماحول میں کیوں لے کر آئی؟ اس کا جواب ڈیفنے کی شخصیت میں چھپا ہوا ہے۔ وہ کبھی بھی جذبات سے فیصلے نہیں کرتی۔ اس کا ہر قدم ایک حسابی چال ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے کمزور پہلوؤں کو استعمال کرنا جانتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بار اس کا اصل نشانہ فاطمہ اور فلاویوس کے درمیان موجود اعتماد ہے۔ فاطمہ ہمیشہ وفاداری اور سچائی کی علامت رہی ہے، جبکہ فلاویوس اپنے ماضی کے بوجھ میں دبا ہوا ایک پیچیدہ کردار ہے۔ ڈیفنے انہی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ماضی کے راز دوبارہ زندہ ہوں تاکہ رشتے کمزور پڑ جائیں اور اقتدار کی جنگ میں مزید شدت ہو۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اس عورت کی بیماری بھی ایک علامت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی، کمزوری حالت اور ٹوٹا ہوا وجود صرف جسمانی کیفیت نہیں بلکہ ماضی کے ایک بکھرے ہوئے رازوں کی نشانی لگتی ہے۔ دوسری طرف وہ ننھی بچی مستقبل کی علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ وہ ہر چیز کو خاموشی سے دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے اور شاید آنے والے وقت میں بہت بڑا کردار ادا کرے گی۔ قسط کے کئی مناظر ایسے تھے جنہوں نے ناظرین کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھنڈی روشنی، خاموش بیک گراؤنڈ میوزک، کرداروں کے درمیان فاصلہ اور ڈیفنے کے پراسرار مسکراہٹ، یہ سب کچھ جان بوجھ کر اس انداز میں دکھایا گیا تاکہ ہر شخص اپنی الگ تھیوری بنانا شروع کر دے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس بچی کا تعلق فلاویوس کے ماضی سے ہو سکتا ہے۔ شاید قسطنطنیہ میں اس کی زندگی کا کوئی ایک ایسا راز ہو جو اب واپس آ رہا ہے، جبکہ کچھ شائقین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنے خود اس بچی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے تاکہ سلطنت کے طاقتور لوگوں کو آپس میں لڑایا جا سکے۔ اصل حقیقت چاہے جو بھی ہو، ایک بات بالکل واضح ہے، یہ قسط آنے والے بڑے طوفان کا آغاز ہے۔ اب کہانی صرف جنگوں یا تخت کی لڑائی تک محدود نہیں رہی بلکہ ہر کردار کے ماضی، اس کے راز اور اس کے اندر چھپے ہوئے خوف سامنے آنے والے ہیں۔
ڈرامے کے مصنفین اس وقت ناظرین کو جان بوجھ کر الجھا رہے ہیں تاکہ اصل حقیقت آخری لمحے تک راز ہی رہے، اور یہی ایک کامیاب کہانی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، جب ہر شخص اپنی الگ تھیوری بنائے، ہر منظر پر بحث کرے اور ہر کردار پر شک کرنے لگے تو سمجھ لیں کہ ڈرامہ اپنا اثر چھوڑ چکا ہے۔ ناظرین، اب سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر وہ بچی کس کی ہے؟ بیمار عورت کون سا راز چھپا رہی ہے؟ اور کیا ڈیفنے واقعی سب کو اپنے جال میں پھنسا چکی ہے، یا وہ خود بھی کسی بڑے کھیل کا حصہ بن چکی ہے؟ ناظرین، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔